السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری بہن کا سوال ہے، مشرک کے لیے استغفار منع ہے تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ابا آزر کے لیے کیوں استغفار کیا؟ آپ کا جواب دیتا ہے اللہ کا قرآن۔ آپ نے کہا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا اغفر لی، مجھے بخش، والی والدیہ، میرے والدین کو بخش دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ پارہ نمبر 11 سورۃ التوبہ آیت نمبر 114۔ اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے باپ آزر کے لیے بخشش کی دعا کرنا ایک وعدے کے باعث تھا، جو وعدہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے آزر سے کیا تھا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر واضح ہو گیا کہ آزر اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بڑے نرم دل اور بہت تحمل والے، برداشت والے تھے۔ تو میری بہن، ابراہیم نے وعدہ کیا تھا اپنے والد آزر سے کہ تیرے لیے دعا کرتا رہوں گا، اور جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اس سے بیزار ہو گئے۔ اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم عام ہے کہ مشرک کے لیے استغفار نہیں کرنا۔ ہاں، اگر کوئی زندہ مشرک ہے تو اس کے لیے آپ ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، جیسے نبی علیہ السلام نے کی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا وعدہ کہاں تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو بتوں کی پوجا سے روکا اور منع کیا، اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام کو اس کے باپ نے کہا کہ میرے سے دور ہو جا اور پرے ہٹ جا، بھاگ جا، یہاں سے نکل جا یہاں سے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے وعدہ کیا، قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تجھ پر سلامتی ہو، ان قریب میں تیرے لیے اپنے پروردگار سے استغفار کروں گا، بے شک میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا وعدہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کیا دی تھی وہ بھی اللہ نے ان آیات میں بیان کر دی، اور وہ بھی آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بے شک وہ نہایت سچا نبی تھا۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني
عنك شيئا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، اے میرے باپ، تو اس کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ تیرے کچھ کام آئے؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، لہذا تو میری اتباع کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے باپ شیطان کی عبادت مت کر، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان یقیناً رحمان کا سخت نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے باپ، بے شک میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کی طرف سے عذاب آ پہنچے، پھر تو شیطان کا ساتھی ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا کچھ اپنے باپ سے کہا۔ اب اس دعوت کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام کو اس کا باپ آزر یہ کہتا ہے، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم۔ آزر کہنے لگا، اے ابراہیم علیہ السلام، کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں؟ لئن لم تنتہ لأرجمنک وہجرنی ملیا، اگر تو باز نہ آیا، یعنی یہ جو تو گستاخانہ گفتگو کر رہا ہے، اگر اس بات سے تو باز نہ آیا تو میں تجھے ضرور رجم کر دوں گا، اور تو لمبا عرصہ مجھ سے دور چلا جا۔ ابراہیم نے دعوت دی، آزر نے دعوت کو ماننے سے انکار کیا، بلکہ کہا کہ باز آ جا، گستاخ چپ ہو جا، اگر باز نہ آیا تجھے رجم کروں گا، جا یہاں سے بھاگ جا اور دوڑ جا۔ قال سلام علیک، اس پر ابراہیم نے کہا، تجھ پر سلامتی ہو۔ سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیا، ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ تو یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ آزر سے وعدہ، اور جب ابراہیم علیہ السلام اس بات سے آگاہ ہو گئے کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، ابراہیم علیہ السلام اس سے رک گئے۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ
ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کرنا ایک وعدے کے باعث تھا، جو وعدہ ابراہیم نے اس سے کیا تھا۔ پھر جب ابراہیم پر یہ واضح ہو گیا کہ آزر اللہ کا دشمن، وہ اپنے باپ آزر سے بیزار ہو گئے۔ ابراہیم بڑے نرم دل، بڑے تحمل والے تھے۔ اللہ نے اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 کے اندر یہ بات بھی بڑے واضح طور پر بیان کر دی۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، پیغمبر اور ایمان والوں کے لائق نہیں کہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی ہوں، ان کے متعلق یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ بلا شبہ جہنمی ہیں، یعنی جب کوئی شرک کی حالت میں مر گیا تو اس کے لیے دعا نہیں کرنی۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب کا آخری وقت آیا، آپ کو کہا لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، مگر اس نے لا الہ الا اللہ نہ پڑھا۔ جب وہ مر گیا تو پھر اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 نازل کی۔ اور اسی طرح مسند احمد کی روایت کے مطابق نبی علیہ السلام نے اپنی والدہ بی بی آمنہ صاحبہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت طلب کی، جس پر 113 سورہ توبہ پارہ نمبر 11 کی 113 نمبر آیت اتری۔ ہاں اگر مشرک زندہ ہیں تو نبی علیہ السلام نے دعا کی، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم بے علم ہے، اس کی مغفرت کر، یعنی ان کو ہدایت دے۔ واللہ اعلم بالصواب۔